آخر کیوں ہم نے خود کو انسانوں میں اتنا الجھایا ہوا ہے؟ کیا ہماری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں؟ صرف دنیا اور چند لوگوں ہی پر سب ختم ہے؟ خدا را اس ظلم سے باہر نکلیں، مزید لوگوں سے ملیں، دنیا دیکھیں، کچھ نیا کریں، کچھ نیا سیکھیں، آگے بڑھیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اب کسی سے کیوں بات نہیں ہوتی، کوئی بھول مجھے کیوں گیا، اس نے نظر انداز کیوں کیا، جواب کیوں نہیں دیا۔ اچھا سوچیں سب کے بارے میں، کیوں ہر کسی سے شکایتیں لگانے بیٹھ جاتے ہیں؟ کبھی کسی دکھی انسان کے پاس بیٹھ کر اس کا حال احوال پوچھ لیا کریں، کبھی صاف دل سے بھی بات کر لیا کریں۔ اچھا سوچیں اور کوشش کریں سب کو اچھے کاموں کی نصیحت کر کے اللہ کے قریب لے آئیں۔ میری آنکھوں نے چند خواب دیکھے، لیکن حالاتوں نے ان خوابوں کو توڑ دیا۔ میں نے منافقوں کے گرد لوگوں کے ہجوم دیکھے، لیکن مقدر نے مجھے منافق بننے سے بچا لیا۔ سچائی کے راستے پہ چلا تو ہجوم میں لوگ خود غرض دکھے، کہہ کہوں میں چھپا روتا جہاں دیکھا، دردوں کو مسکراہٹ میں چھپاتے لوگ دیکھے، لیکن یہ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں لیے میں جہاں جہاں سے گزرا لوگ مطلبی دیکھے، لیکن اب دنیا کا دکھاوا بھٹکاتا نہیں مجھے۔ ہاں، اتنی سی عمر میں نے دنیا کے ہر رنگ دیکھ لیے۔ آج ہم نے سب کچھ ہی اس دنیا کو سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میری ہر خواہش پوری ہو جائے، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ بنانے والے نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ پھر کیوں آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا سیکھو، تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ملنے والی زندگی بھی سکون سے گزار سکیں۔ یقین مانو، نافرمانی والی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لو، تاکہ دونوں جہاں میں فلاح پا سکو۔ اکثر چپ رہ جانے والوں کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہار گئے۔ ہماری باتوں کے جواب میں ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم نے ان کو لاجواب کر دیا، مگر نہیں، ہرگز نہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنے والے اور ہر بات کو جلدی ختم کر دینے والے، یا پھر کڑوے جواب دینے والے صرف اپنا آپ کے سامنے توڑنا نہیں چاہتے، آپ سے بھلائی کی بھیک نہیں مانگنا چاہتے، آپ سے اپنی حالت پر افسوس نہیں کروانا چاہتے، اور بدلے میں بے مروت کہلا کر برا بن جانے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، یہ سب بس کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے کسی کو کسی کے لیے مرتے نہیں دیکھا۔ لیکن اب جب خود پہ بات آئی ہے تو سمجھ آئی ہے کہ مرنا موت کو نہیں کہتے، اور انسان سچ میں نہیں مرتا، لیکن انسان کا دل مر جاتا ہے، اس کی خوشیاں مر جاتی ہیں۔ ہاں، انسان سچ میں نہیں مرتا، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ موت اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی موت سے پہلے زندگی میں مر جانا تکلیف دیتا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، مگر ہر بار کھونے کے بعد خود کو ٹوٹتا بکھرتا ہوا محسوس کیا، مگر تمہارے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، میں مشکل وقت سے، درد سے، تکلیف سے گزرا ہوں، مگر میں ٹوٹا نہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، میں اسی کے سامنے رویا ہوں، اسے ہی اپنی تکلیف بتائی، اسے ہی اپنے دل کا حال سنایا، اور ایسا کر کے مجھے سکون ملا، ہمت ملی۔ تمہیں پتہ ہے، تمہارے جانے سے خدا کے ساتھ میرا رابطہ بہت مضبوط ہو گیا۔ میں اب سجدوں میں سکون ڈھونڈنے لگا، اللہ کے سامنے رونے لگا ہوں، شرمندہ ہونے لگا ہوں، اور تمہاری ساری باتیں اسی سے کرنے لگا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ اللہ میری دعائیں سن لے گا، تمہیں میرے حق میں لکھ دے گا۔ اس جہاں میں نہ صحیح تو اس جہاں میں ضرور ہم ملیں گے۔ محبت یہ نہیں کہتی کہ جس سے محبت ہو اس کے قدموں میں گر جاؤ، اس کی اکتاہٹ کے باوجود منتیں ترلے کرنے لگ جاؤ، کسی کو اپنا بنانے کے چکر میں اسے اور بیزار کر دو۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ اگر محبت نامحرم سے ہے تو ماں باپ کی حق تلفی کر دو، ان کا سر جھکا دو، اللہ کی محبت میں تجاوز کر جاؤ، بہن بھائیوں کا مان توڑ دو، اور صرف اپنے نفس کی پیروی میں لگ جاؤ۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ بے سکون رہنے لگ جاؤ، بے چینی کو سوار کر لو اپنے اوپر،
اللہ کے علاوہ انسانوں کے سامنے رونے بیٹھ جاؤ۔ آخر میں جب کچھ نہ بنے تو اللہ کے سامنے شکایتوں کا انبار لگا دو۔ اپنی زبان کو چپ کا عادی بنا لو اور محبت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ دو۔ اگر ایسا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن محبت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ محبت تو کہتی ہے تم غم نہ کرو، بس صبر کرو۔ بس صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ میں اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتا تھا، ہر بات پہ اسے کہتا وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ مجھے لگتا تھا میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے، صرف اسی کی ذات میں میری تکمیل ہے، اس کے سوا مجھے کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر وہ میرے کہنے پہ وعدے بھی کرتی تھی، مگر میں یہ بھول گیا تھا انسانی ذات کی تکمیل صرف اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہے۔ اسی کی محبت میں سکون ہے، اطمینان ہے اور تکمیل بھی۔ اور جب بندہ اللہ کی ذات سے بے نیاز ہو کر اس کے بندوں میں سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے وہ سب کچھ چھین لیتا ہے جو انسان کو اس کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اسے کھونے کے بعد جب میں طویل سجدوں میں جانے لگا تو پھر کل کائنات کا سکون وہی میسر پایا، اور پھر میں نے اللہ سے اس کی سلامتی، کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں مانگی، اور اس قدر یقین کا احساس محسوس کیا جیسے کوئی میرے سامنے بیٹھا میری دعاؤں پہ کن کہہ رہا ہو۔ آخر کیوں ہم نے خود کو انسانوں میں اتنا الجھایا ہوا ہے؟ کیا ہماری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں؟ صرف دنیا اور چند لوگوں ہی پر سب ختم ہے؟ خدا را اس ظلم سے باہر نکلیں، مزید لوگوں سے ملیں، دنیا دیکھیں، کچھ نیا کریں، کچھ نیا سیکھیں، آگے بڑھیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اب کسی سے کیوں بات نہیں ہوتی، کوئی بھول مجھے کیوں گیا، اس نے نظر انداز کیوں کیا، جواب کیوں نہیں دیا۔ اچھا سوچیں سب کے بارے میں، کیوں ہر کسی سے شکایتیں لگانے بیٹھ جاتے ہیں؟ کبھی کسی دکھی انسان کے پاس بیٹھ کر اس کا حال احوال پوچھ لیا کریں، کبھی صاف دل سے بھی بات کر لیا کریں۔ اچھا سوچیں اور کوشش کریں سب کو اچھے کاموں کی نصیحت کر کے اللہ کے قریب لے آئیں۔ میری آنکھوں نے چند خواب دیکھے، لیکن حالاتوں نے ان خوابوں کو توڑ دیا۔ میں نے منافقوں کے گرد لوگوں کے ہجوم دیکھے، لیکن مقدر نے مجھے منافق بننے سے بچا لیا۔ سچائی کے راستے پہ چلا تو ہجوم میں لوگ خود غرض دکھے، کہہ کہوں میں چھپا روتا جہاں دیکھا، دردوں کو مسکراہٹ میں چھپاتے لوگ دیکھے، لیکن یہ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں لیے میں جہاں جہاں سے گزرا لوگ مطلب بھی دیکھے، لیکن اب دنیا کا دکھاوا بھٹکاتا نہیں مجھے۔ ہاں، اتنی سی عمر میں میں نے دنیا کے ہر رنگ دیکھ لیے۔ آج ہم نے سب کچھ ہی اس دنیا کو سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میری ہر خواہش پوری ہو جائے، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ بنانے والے نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ پھر کیوں آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا سیکھو، تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ملنے والی زندگی بھی سکون سے گزار سکیں۔ یقین مانو، نافرمانی والی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لو تاکہ دونوں جہاں میں فلاح پا سکو۔